بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے ایک حدیث مروی ہے جو ایک قصے کی شکل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو ان کے ساتھ آپ پیچھے نماز پڑھی تو کیا کئی صورتحال پیش آئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، تو چونکہ اس میں ہمارے آپ کے لیے بہت سے فائدے ہیں اس لیے میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور وہ شامل ہو گئے۔ اتنے میں جو لوگ نمازی تھے ان میں سے ایک شخص کو چھینک آ گئی تو اس نے اپنے من میں یا آہستہ سے الحمدللہ کہا، تو حضرت معاویہ ابن حکم سلمی نے جب سنا تو کہا کہ یرحمک اللہ۔ ان کا یرحمک اللہ کہنا تھا کہ لوگوں نے انہیں گھیورنا شروع کیا، اور گھیورنا وہ بھی ترچھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا، یعنی اشارہ یہ تھا کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اور ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ مجھ پر ایسے متوجہ ہو جیسے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ایک ایسی بات، یعنی تعجب کی بات ہے۔ تو یہ سن کر کے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو لوگوں نے بجائے کچھ بولنے کے اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر مارنا شروع کیا کہ پہلے تو تم تھوڑا ہی سے کچھ بولے تھے رحمک اللہ، اب تو اور باتیں کرنے لگے۔ اس لیے کہتے ہیں معاویہ نے کہا کہ تم لوگ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے گھیور رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مارنا شروع کیا اور یہ متنبہ کرتے ہوئے کہ خاموش ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش رہا، میں بھی خاموش ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم نہ آپ سے بہتر معلم اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا تھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر معلم کون ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کو چاہے استاد کی شکل میں ہے، داعی کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، بڑے بھائی کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، شوہر کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے اپنے بچوں کے لیے، تو اسے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ ہیں، ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ آپ نے مجھے گالی دی، نہ آپ نے مجھے مارا، یعنی ایسا ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ دیکھو، یہ نماز ہے، نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں ہے، یہ نماز کے خلاف ہے۔ نماز میں تو تسبیح تکبیر کہی جاتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ ہدایت دی کہ یہ نماز ہے، نماز میں دنیا کی کوئی بات ہے، تم نے یرحمک اللہ کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کہ تم لوگ مجھے گھیور کیوں رہے ہو، اس سے بڑی بات کہہ دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ہمارا علاقہ ابھی بالکل جاہلیت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ہم بھی ابھی جلدی ہی نکل کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کاہن ہمارے یہاں نجومیوں کی شکل میں
گمشدہ چیزیں بتانے والوں کی شکل میں، اس شکل میں بہت پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، چاہے پنڈتوں کو ہو یا ہمارے یہاں جو درباروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ قسمت آزمائی کرتے ہیں لوگوں کی، ان کی شکل میں ہو۔ تو آپ نے حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان ہو گئے، لیکن اب بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ، یعنی ایک مسلمان کے لیے کاہنوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ تو معاویہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو برا شگون لیتے ہیں۔ برا شگون، بدفعلی، یہ کیا چیز ہے؟ برا شگون یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر کے یہ تصور کرنا کہ اب تو ہمارے لیے آگے کا مرحلہ مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی شخص دکان کھول کر کے بیٹھا اور پہلے ہی کوئی شخص آ گیا جو ادھار لے رہا ہے، تو کہے گا کہ نہیں، اگر میں ابھی ادھار دے دیا تو پورا دن مجھے ادھار دینا پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، سامنے سے بلی گزر گئی یا الو نظر آ گیا تو کہے گا وہ اب تو میرا یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی مقصد کے لیے نکلا تھا، جیسے گھر سے نکلا دیکھا دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، یا ایک آدمی نے اس سے کچھ کہہ دیا اور لڑ پڑا، کہا کہ اب پورا دن میرا لڑنے ہی میں جائے گا، یہ ہے بدشگونی۔ تو کہا کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو برا شگون لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے دل کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا غلط تصور ہے، جو ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا، یعنی دیکھیے میرا مقصد جو یہی بیان کرنا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو سوالات کیے تھے وہ بڑے اہم ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ کہا پھر میں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے، ایک بار کی لکیر کھینچتے چلے گئے، پھر اس کے بعد ایک یا دو مٹانا شروع کیا، اگر دو باقی رہ گئی آخر میں تو سمجھے کہ معاملہ درست ہے، اور ایک باقی رہ گا تو معاملہ درست نہیں ہے، یعنی اس کے برخلاف جو ہوتا ہے۔ یا کچھ لوگ آج ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں، چاہے زمین پر ہے، کاغذ پر ہے، آج بھی ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فن تھا جو کسی نبی کو دیا تھا، ظاہر بات ہے نبی وحی سے اس کی تائید ہوتی تھی تو اس کا یہ معاملہ درست ہو جاتا، دوسرے لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سوالات کر لینے کے بعد پھر اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو بڑا اہم ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی تھی۔ لونڈی جانتے ہیں جو خریدی ہوئی ایک عورت ہو، یہ لونڈی جس طریقے سے مرد غلام ہوتے تھے، خریدے بیچے تھے، عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھیں، تو میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے، یعنی جگہ کا نام ہے احد اور دوسرے علاقے میں کوئی ہے، وہاں پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے آج کل بھی بہت سے چرواہوں کو ایک خیمہ لگا کر کے بکریوں کے ساتھ وہاں پر چھوڑ دیا ہے، وہیں پر سوتے بھی ہیں اور صبح کو پھر لے کر کے بکریاں چرانے چلے جایا کرتے ہیں، جیسے کہ آج بھی چرواہوں کے ساتھ ہوتا ہے جو باہر سے آئے ہیں چرواہے۔ تو ایک دن میں وہاں نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے، یعنی ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو انسان ہی ہوں نا، مجھے غصہ آ گیا اور ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ تو کہاں تھی کہ بھیڑیا لے کر کے چلا گیا اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے مارا ہے؟ تم نے اسے تھپڑ مار دیا ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس عمل کو بہت برا تصور کیا، بہت برا سمجھا کہ ایک مجبور لڑکی ہے، بھیڑیا آتا بھی تو کیا کرتی وہ، اور جان بوجھ کر کے اس نے بھیڑیے کو تو دیا نہیں ہے۔ دوسری چیز، مارنے سے پہلے اور بھی کچھ مرحلے ہیں نا،
سمجھانے کے ہیں، تنبیہ کرنے کے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے مرحلے میں تب ہاتھ شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا. ایسے کہ بعض لوگ عادت ہوتی ہے کبھی سمجھائیں گے نہیں، سنجیدگی سے بات نہیں کریں گے، بس سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جب دیکھا کہ اسے بہت برا سمجھ رہے ہیں تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ یعنی یہ دیکھیے آخرت کا خوف دل میں اپنی ایک غلطی کے اوپر. حالانکہ ایک لونڈی بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی ساتھیوں. اس کی مثال آج اپنی ایک گاڑی سے لے لیجئے. کسی کے پاس نئی گاڑی ہو، چلیے پرانی ہی گاڑی ہو، 30 لاکھ 35 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ کی، یا 20,000 25,000 50,000 روپے ریال کی، یا ہمارے یہاں قریب 15,000 20,000 20 لاکھ جو ہے وہ اس کے روپے کی. تو اسے معاویہ نے جب دیکھا اللہ کے رسول، ناراضگی دیکھی تو کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، جاؤ بلاؤ اسے میرے پاس. جب وہ لونڈی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا. دیکھیے ساتھیو، ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے اشارہ کیا کہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان پر ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اس لونڈی نے کیا کہا؟ اللہ اوپر یعنی آسمان پر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو گویا وہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتی تھی. تو جب اس نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا اے معاویہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ ایک مومنہ ہے، مومنہ لڑکی ہے، اسے تم آزاد کر دو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے آزاد کر دیے. ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے، میں نے ذرا سے اختصار کے ساتھ بیان کیا اس لیے کہ تھوڑا سا وقت کم رہتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی اس حدیث سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے آپ کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اس لیے ہم نے قصداً اس قصے کو ذکر کیا. دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے، نماز کی حالت میں دنیاوی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیاوی بات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم اور آپ، کسی ہم خطاب کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کو کوئی جواب دینا، یہ چیز، یہ دنیاوی بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ حقیقت میں نہ مذاق میں. نماز ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی مذاق میں بھی کسی سے دنیاوی بات نہ کرے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے بغیر عذر کے کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو علماء کے نزدیک اس کی نماز باطل ہے. اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ نماز ہے، اس میں کلام الناس، لوگوں کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چونکہ یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، گویا اسے خطاب کیا آپ نے. اسی طرح اگر کوئی آتا ہے کہے السلام علیکم، آپ کہے وعلیکم السلام، کہیں تو دعا ہے، ہم نے اس کو دعا دی ہے؟ نہیں، یہ دنیا کا معاملہ، اس کے خطاب کیا آپ نے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی. بلکہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وقت ضرورت نماز میں ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے. علماء کہتے ہیں اس دیکھنے کی کئی کیفیت ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان ایسا دیکھے کہ اس کا رخ پھر جائے قبلے کی طرف سے، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان اپنا چہرہ پھیرے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص ایک عبث کام نماز کے خلاف کرے گا. لیکن اگر کوئی ضرورت اور حاجت ہے تو ایسا انسان کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کا بچہ سامنے تھا،
اب وہ بچہ وہاں سے حرکت کرتے کرتے اس طرف آنا چاہا، اب اسے دیکھ لیتی ہے کہ کہیں وہ آگے تو نہیں جا رہا ہے، کوئی چیز روکنے کو اس کو ہٹا تو نہیں لے رہا ہے، یا جیسے ان لوگوں نے کیا کام کیا، حضرت معاویہ جب بات کرنے لگے تو ان کی طرف دیکھا، ایسے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور صرف نظر سے دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ضرورت دیکھ سکتے ہیں، اور کسی ضرورت کے تحت معمولی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں رکھی، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز میں ہیں، آپ کا موبائل بجنے لگا تو اب کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہیں بجتا جا رہا ہے، سارے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور کچھ لوگ تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک میوزک وغیرہ بھی لگائے رہتے ہیں، پوری مسجد کی بے عزتی ہو رہی ہے اور لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ اکیلے ہیں تو اس میں جماعت میں ہیں تو فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے، اس کو نکال کر کے اس کو سائلنٹ کر دیجیے۔ حضرت معاویہ کے بات کرنے پر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر مارا کہ خاموش ہو جاؤ تم۔ تو ایسا وقت ضرورت نماز میں یہ جو معمولی عمل کام ہوتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، کسی عذر کی بنیاد پر اور لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز میں بات کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے سامنے وہ بات رہی ہوگی جس طریقے سے پہلے تھا شروع اسلام میں کہ لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے، صحابی آتے تو پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی آیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ کوئی ایسی صورت پڑھی جو ان کو یاد نہیں تھی، تو دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے۔ تو لیکن بعد میں جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، اس سے منع کر دیا گیا، اس حدیث سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت معاویہ نے نادانی میں بات کی تھی، دھیان نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے کمرے پہ آیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا، تو آپ نے کہہ دیا کہ ویلکم، تفضل، تشریف لائیے، اور دھیان نہیں دے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ لیکن جان بوجھ کر کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہاں کسی دھیان میں تھے، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اس قسم کے معمولی کام سے۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ حرام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لا عدو ولا طیرہ، یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چڑیے کو جو بنایا ہے الو کو، تو اسے الو ہم نے نام رکھا، وہ الو نہیں ہے، اسے منحوس سمجھنا یہ جائز نہیں ہے کسی طریقے سے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دکان کھولے، صبح ہی کسی نے آپ سے بات کر لی، ادھار لے لیا، تو یہ بدشگونی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قرض دیں، اور قرض دینا کتنے ثواب کی چیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے شیطان ہمیں کہاں لے گیا ہے، ایک چیز جو ہمارے علاقے ثواب ہو سکتی ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، غریب آدمی ہے، یتیم بچہ ہے، آیا اس کے پاس گھر میں پیسے نہیں ہے، ناشتے کی ضرورت ہے، آپ پاس چائے لینے آ گیا ہے، اس کو کہیں ضرورت ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں لینے آ گیا ہے، پیسہ بعد میں دے دے گا آپ کو، تو آپ کہیں نہیں بھائی، کچھ لوگ بہت اگر شریف کے بیٹھے رہو، کوئی آ جائے ہماری بہنی ہو جائے گی تو ہم دے دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کاہنوں کے پاس جانا، یعنی جو لوگ مستقبل کی بات بتاتے ہیں، غیب کی بات بتاتے ہیں، بہت سے لوگ کوئی چیز غائب ہو گئی چلے جا رہے ہیں بابا کے پاس، یہ سب شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، اللہ اس کی 40 سال کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اور جو کہہ رہا ہے اس کو سچ مانا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت نازل ہوئی اس نے کفر کیا اس کے ساتھ۔
छठा फायदा साथियों, इसी तरीके से लकीर खींचना, ये भी नाजायज काम है, शरई काम नहीं है। हाथ देखना, हाथ देख करके बताना, ये चीजें जो है इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हुस्न खुलुक देखिए कि आप इतने कितने अच्छे अखलाक के मालिक थे। आप जानते थे कि किसके साथ नरमी करनी चाहिए, किसके साथ सख्ती करनी चाहिए। हज़रत मुआविया अभी नए नए आए थे, ये इस लायक नहीं थे कि उनके साथ सख्ती की जाए, वो नरमी ही के लायक थे। उसका असर क्या हुआ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े मानूस हुए और कहा कि अल्लाह की कसम, हमने इससे पहले और ना इसके बाद में इतना अच्छा मुअल्लिम किसी को नहीं देखा है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए गुलामों के साथ आपका क्या उसलूब रहा है। देखिए हजरत मुआविया ने सिर्फ एक थप्पड़ मार दिया था, आज लोग गुलाम नहीं है, नौकर रखते हैं तो उनको पीटना मारना शुरू कर देते हैं। बेटा है, छोटा भाई है। देखिए सजा के कुछ एक तरीका, उसकी हद है। मारना असल मकसद नहीं है, असल मकसद तंबीह करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत कतअन नहीं दी है कि लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए। इसी तरीके से साथियों मोमिन की अहमियत देखिए और उसकी अजमत देखिए। मोमिन की अहमियत देखिए और उसकी अजमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इसे आजाद कर दो इसलिए कि ये मोमिन है, यानी उसके ईमान की कदर करते हुए आप उसे आजाद करने का हुक्म दिया है। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोमिन होने के लिए मुवहिद होना जरूरी है। मुवहिद होना जरूरी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को खालिक, मालिक, राज़िक, मुतसर्रिफ मानना जरूरी है। और उसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम करना भी जरूरी है। आपने उसे सिर्फ यह नहीं कहा कि हाँ अल्लाह कहा आसमान पर आजाद करिए, नहीं, इसलिए कि ईमान का हमारे कलमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उसने दोनों का इकरार कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद कर देने का हुक्म दिया। और साथियों आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला आसमान बल्कि अर्श के ऊपर है। हमारे यहां जो मशहूर है कि अल्लाह ताला हर जगह है, ये बिल्कुल गुमराही का अकीदा और गुमराही की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान है, अर्श के ऊपर मुस्तवी और कायम है। अल्लाह फरमाता अमिनतुम मन फिस समा, क्या तुम इस बात से मुतमईन हो कि आसमान में जो है वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। और ये लौंडी इसने क्या कहा, आपसे जब पूछा कि अल्लाह कहां है तो इसने क्या कहा, अल्लाह आसमान में है। तो अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि तुम गलत करो, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, नहीं, अल्लाह आसमान में, इसे कबूल कर लिया आपने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपना अकीदा दुरुस्त करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।